بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حدیث مقلوب النوع الثانی وعشرون المقلوب، 22ویں نوع حدیث مبارکہ کی حدیث مقلوب ہے۔ حدیث مقلوب اور اس کے متعلق آج کی گفتگو ہے۔ تو دو قسمیں ہیں اس کی بنیادی طور پر، مقلوب السند اور مقلوب المتن۔ سند کو الٹ کر دینا اور متن کو الٹ کر دینا۔ تو یہ بعض دفعہ امتحاناً کیا جاتا ہے اور بعض دفعہ جو ہے وہ اس کے علاوہ، اگر امتحاناً ہو تو پھر اس کی گنجائش بنتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہو تو پھر نہیں۔ فرماتے ہیں ہوا نحو حدیث مشہور عن سالم، کہ ایک حدیث ہے مثال کے طور پر، وہ جناب سالم راوی ہیں، سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان سے مشہور ہے۔ تو اس مشہور حدیث سالم کو نافع بنا دینا، نافع بھی شاگرد ہیں لیکن یہ غلام ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے، اور یہ بیٹے ہیں۔ تو جو روایت بیٹے سے معروف ہو، مثال کے طور پر اسے غلام سے روایت کر کے اسے ظاہر کرنا، یہ مقلوب ہے، مقلوب السند ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ لیرغب فیہ، تاکہ اس میں رغبت دلائی جائے، ٹھیک ہے، اسے جناب نافع سے بنایا جائے تاکہ اس نافع کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو مرغوب کیا جائے۔ اور آگے ایک عمل ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَقَلَّبَ أَهْلُ بغداد عَلَى بخاری 100 حدیث امتحانا فردها على وجوهها فأذعنوا بفضله، کہ امام بخاری جب بغداد تشریف لائے تو بغداد کے علماء نے امام بخاری کا امتحان لیتے ہوئے 100 حدیثیں سندن و متنن الٹ کر کے 10 آدمیوں کے حوالے 10 حدیثیں مقرر کیں، اور ایک محفل میں امام بخاری تشریف فرما ہوئے، ہر آدمی اٹھتا 10 روایتیں اپنی بیان کرتا، سند بھی الٹ کر دیتا اور اس کو جو ہے وہ بیان کرتا۔ تو امام بخاری اس کی پہلے سند کو چیک کرتے، اس کے سند کو سیدھا کرتے اور پھر اس کی روایت کو بیان کرتے۔ تو یوں 100 روایتیں مکمل ہوئیں، اور تو اہل بغداد آپ کی جودت ذہنی اور آپ کے فضل کے جو ہے وہ قائل ہو گئے، یعنی آپ کی اس مہارت فی الحدیث کے وہ گرویدہ ہو گئے کہ اس قدر ماہر ہیں اس فن میں امام بخاری۔ تو انہوں نے آپ کی فضل و کمال کا اعتراف کیا۔ تو یہ انہوں نے امام نووی نے امام بخاری کے حوالے سے یہ واقعہ ذکر فرمایا۔ اب شارح جو ہیں امام سخاوی، وہ مقلوب کے بارے میں کہتے ہیں کہ مقلوب کی حقیقت کیا ہے؟ تغییر من یعرف بروایت ما بغیرہ عمدا او سہوا، کہ تبدیل کرنا اس روایت کو جو کسی جو ہے وہ معروف ہے کسی اور سے، دوسرے کے ساتھ اس کو کر دینا، اس کو چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا سہون ہو، اسے مقلوب کہیں گے۔ اس کی اقسام ہیں، اور ان میں سے مثال کے طور پر انہوں نے یہ بیان کی کہ سالم سے ایک روایت مشہور ہے تو اسے جان بوجھ کر نافع سے بنایا جائے، لیرغب فیہ لقرابتہ۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وضاعین جو ہیں، حدیثیں گڑھنے والے، یہ کام کرتے ہیں، جیسے حماد بن عمر نصیبی وغیرہ ان لوگوں نے کیا ہے۔
اب امام بخاری کا ذکر کیا کہ 100 حدیثیں پیش کی، حاضر سند لمتن سند آخر و حاضر متن لسند آخر، یعنی ایک سند کو دوسرے متن کے ساتھ، دوسرے متن کو پہلے اس کے ساتھ، القاہ علی عشرۃ منہم سائلین عنہا، یعنی امتحان یوں لیا کہ 10 آدمیوں کو انہوں نے سائلین بنا کر پیش کیا، تو انہوں نے سوال کیے اور امام بخاری نے اس کا جواب دیا، تو یہ ان کے حفظ اور معرفت کو جاننا چاہتے تھے اور آپ کے تیقظ اور ثبات کو آزمانا چاہتے تھے کہ کیا آپ حدیث میں تلقین کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، تو وہ انہوں نے جان لیا۔ تو جب یہ اپنی روایتوں کو بیان کر کے فارغ ہوئے تو ہر ایک کو ایک ایک حدیث کے ساتھ پھر آپ نے جواب دیا۔ تو اسی طرح کئی اور لوگوں نے بھی، جیسے حماد بن سلمہ شعبہ وغیرہ نے بھی اسی طرح ان سے بھی کیا گیا۔ تو مقلوب کا لغوی معنی یہی ہوگا کہ الٹ دینا، پلٹ دینا، اور اصطلاحی طور پر مقلوب اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند یا متن میں تقدیم و تاخیر کے ساتھ تبدیلی کر دی گئی ہو، اسے الٹ دیا گیا۔ اب جو ہے وہ مقلوب فی المتن اور مقلوب فی السند کی مثالیں جو ہے وہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ جیسے یہ مثال ہے حدیث ابن عمر اور عائشہ، ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی تسمعوا اذان ابن ام مکتوم۔ تو اس کو انیسہ بنت خبیب نے روایت کیا ان الفاظ کے ساتھ کہ اذا اذن ابن ام مکتوم فکلوا واشربوا وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَلَا، تو یہ مقلوب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ معروف جو ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت بلال جو تھے وہ تہجد کی اذان دیتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو تھے یہ نابینا تھے، یہ فجر کی اذان دیتے تھے، یہ فجر کے تھے اور یہ تہجد کے تھے۔ دو مؤذن تھے، تو اس سے ثابت ہوا کہ ایک مسجد میں دو سے زیادہ مؤذن رکھنا بھی جائز ہے۔ تو بلال جب اذان دیتے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، فرمایا نہیں، بلال جب اذان دیں تو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے اذان، کیونکہ وہ نابینا تھے تو انہیں بتایا جاتا کہ فجر طلوع ہو چکی ہے، اس لیے وہ جب فجر کا یقین ہو جاتا تو وہ اذان دیتے۔ ایک تعویل اس کی یہ کی ہے کہ حضرت بلال کی نظر جو تھی وہ کمزور تھی، حضرت امام طحاوی نے شرح معانی میں لکھا، تو وہ بعض دفعہ فجر سمجھ کر اذان دے دیتے لیکن وہ فجر نہیں ہوتی تھی، تو یہ فرمایا کہ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے، تو جو کہ وہ نابینا تھے انہیں بتایا جاتا تو فجر کا جب یقین ہو جاتا تب لوگوں سے کہا کہ کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ تو اب یہ جو روایت ہے اسے انیسہ بنت خبیب نے جو روایت کیا تو یہ مقلوب کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ مثالیں جو ہے وہ ذکر کی ہیں۔ جیسے حدیث جریر بن حازم عن ثابت البنانی عن انس رفعہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی، جب اقامت نماز کہی جائے تو نہ کھڑے ہو جب تک کہ مجھے نہ دیکھ لو۔ تو یہ
مقتدیوں کے لیے ہے کہ اگر امام موجود نہیں ہے اور مکبر تکبیر کہہ رہا ہے تو وہ فوراً کھڑے نہ ہو جائیں، جیسے ہمارے ہاں یہ وہابیہ کا طریقہ ہے کہ یہ کھڑے ہو جاتے ہیں شروع سے ہی، امام موجود ہو یا نہ ہو۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ پانچ چھ طریقے جو ہے وہ بیان کیے ہیں فتاویٰ کا ہندیہ میں، عالمگیری میں، کہ اگر امام مسجد میں بیٹھا ہے اور آگے صف میں بیٹھا ہے، اپنے مصلی پر بیٹھا ہے، تو جب تک امام کھڑا نہیں ہوگا کوئی کھڑا نہیں ہوگا، اور اگر امام مسجد سے باہر ہے تو پھر امام جب آئے گا تو جس صف سے گزرے گا وہ صف کھڑی ہو جائے گی۔ اگر امام سامنے سے آ رہا ہے تو جو ہی امام کو دیکھیں گے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور پیچھے سے آ رہا ہے تو جس صف سے گزرے گا وہ صف کھڑی ہو جائے۔ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اقامت کہی جائے تو نہ کھڑے ہو جاؤ جب تک کہ مجھے نہ دیکھ جاؤ۔ تو اس کی سند جو ہے، اس میں جو ہے وہ یہ غلطی ہوئی ہے لا عمدن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ابن جریر نے جو ہے وہ فظن جریر ان محدث بھی ثابت صاحب المجلس فرواہ عنہ عن انس، اور اسی کے قریب جو ہے وہ دوسری روایت ہے کہ ابن عجلان کرتے ہیں کہ عن سہیل ابن ابی صالح عن ابیہ عن ابی صالح الدین والنصیحہ۔ تو اب اس روایت میں کہا گیا کہ محمد بن نصر جو ہے وہ اس سند میں ان سے غلطی ہوئی کہ انما حدث ابو صالح عن ابی ہریرہ، ابو صالح عن ابی ہریرہ، یہ عن ابی جو ہے نا یہ غلط ہوئی ہے۔ تو اب ان میں کیا ہوا، یہ حدیث الدین والنصیحہ اور یہ دوسری جو، تو اس میں دو اسناد کو ایک میں جو ہے وہ شامل کر دیا۔ تو اب فرماتے ہیں ہمارے شیخ امام ابن حجر نے اس مسئلے میں ایک پوری کتاب لکھی ہے، نام ہے جلاء القلوب فی معرفت المقلوب۔ تو اس میں آپ حدیث مقلوب کی معرفت میں آپ نے کلام فرمایا ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی، انہوں نے بھی اس میں جو ہے وہ اسی اذان کو لیا، اذا اذن ابن ام مکتوم فکلوا واشربوا واذا اذن بلال فلا تاکلوا ولا تشربوا۔ تو مشہور جو ہے وہ یہ ہے ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم۔ تو یہ ہو گئی متن کی، اور پھر سند کی کہتے ہیں کہ سند کی جو قلب ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کعب بن مرہ راوی ہے تو اس کو مرہ بن کعب کر دینا، تو یہ قلب سند ہے۔ پھر ایک اور متن کی مثال پیش کی، قلب متن کی مسلم کی روایت ہے کہ 7 آدمی اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہے جو صدقہ کرتا ہے پوشیدہ طور پر، یہاں تک کہ اس کے دائیں کو معلوم نہیں ہوتا کہ بائیں نے کیا خرچ کیا۔ حالانکہ بندہ دائیں سے خرچ کرتا ہے اور بائیں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، تو یہاں یہ مقلوب ہے یہ حدیث کہ اس کے بائیں کو معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں نے کیا خرچ کیا، لیکن یہاں پر کیا ہے، اس کے دائیں کو معلوم نہ ہو کہ اس کے بائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔ قال فہذا مما انقلب علی احد الروات، کیونکہ صحیحین میں جو روایت آئی ہے وہ یہ ہے کہ حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ۔ فرماتے ہیں میں نے اس کی ایک اور مثال بھی پائی ہے طبرانی میں، حدیث ابو ہریرہ کہ اذا امرتکم بشیء فأتوہ واذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ ما استطعتم، کہ جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو فوراً وہ کام کرو، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اسے اجتناب کرو جتنا تم اجتناب کر سکتے ہو۔ تو یہ مقلوب ہے، کیونکہ حدیث صحیح یہ ہے جو معروف ہے صحیحین میں کہ ما نہیتکم فاجتنبوہ، کہ میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے فوراً رک جاؤ، اور میں جو تمہیں کسی کام کا حکم دوں فَفْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو وہ اتنا کرو جتنا تم کر سکتے ہو، یہ معروف ہے۔
تو یہ جو پہلی ہے یہ مقلوب ہے۔ اب امام بخاری والا واقعہ بھی انہوں نے تفصیلاً جو ہے وہ اس کو ذکر کر دیا کہ امام بخاری نے 100 روایتوں کو بیان کیا، 100 روایتیں ان پر پیش کی گئی۔ اب یہاں پر کچھ تنبیہات ذکر کرتے ہیں کہ قال العراقی، امام عراقی فرماتے ہیں کہ یہ فعل یعنی فی جواز هذا الفعل نظر، اس کے جواز کا قول کرنا اس میں نظر ہے، مگر یہ کہ اذا فعل اہل الحدیث، جب یہ محدثین ایسا کام کریں تو لا یستقر حدیثا، یعنی اس پر پھر کلام کیا ہے شعبہ وغیرہ دیگر نے۔ دوسرا یہ کہ اگر ایک قلب حدیث کبھی کبھار غلطی سے ہو جاتا ہے، قصدن نہیں ہوتا، اس کی مثال جیسے دی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ تیسرے نمبر پر کہ اب آگے فروع میں ذکر کریں گے مصنف انواع ضعیف کو، اور وباقی علیہ المتروک، امام ابن حجر اسقلانی نے نخبہ میں اس کو ذکر کیا کہ تفسیر یہ کی کہ متروک کی کہ وہ جو جس کی روایت تہمت کذب کی بنا پر، جس کی روایتوں پر تہمت کذب ہو اور قواعد معلومہ کے خلاف ہو اور کسی اور سند سے وہ معلوم نہ ہو۔ چوتھا یہ کہ ان شر ضعیف الموضوع، ضعیف میں سب سے جو بری ہے وہ موضوع ہے، اور اسی کے ساتھ پھر متروک، پھر منکر وغیرہ ہوگی، پھر معلل، پھر مدرج، پھر مقلوب، پھر مضطرب جو ہے وہ ہوگی، یعنی یہ ترتیب ہوگی۔ سب سے بری موضوع ہے، پھر اس کے ساتھ متروک ہے، دوسرے نمبر پھر تیسرے نمبر منکر ہے، چوتھے پہ معلل ہے، پانچویں پہ مدرج، پھر چھٹے پہ مقلوب، اور ساتویں پہ مضطرب ہوگی، مضطرب۔ اب یہاں پر فروع کے ساتھ کچھ مسائل ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق حدیث ضعیف کے ساتھ ہے۔ فرمایا فرع اذا رأیت حدیثا باسناد ضعیف، کہ جب تم کسی ضعیف حدیث کو دیکھو، فلک ان تقول هو ضعیف بهذا السند بهذا الاسناد، تو آپ کے لیے یہ کہنا جائز ہے کہ یہ حدیث اس سند کے ساتھ ضعیف ہے، لیکن یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ وہ حدیث متنن بھی ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی صرف سند کے ضعیف ہونے سے متن کا ضعیف ہونا لازم نہیں آتا، یعنی ضعف سند ضعف متن کو، ضعف متن کو مستلزم نہیں ہے۔ ہاں الا ایک صورت ہے، ان یقول الامام انہ لم یروى من وجہ صحیح، مگر کوئی ماہر امام جو ہے حدیث کا وہ کہہ دے کہ یہ حدیث کسی بھی صحیح سند سے مروی نہیں ہے، تو اب وہ ضعیف المتن بھی ہو جائے گی۔ ایک صراحت کرے، یا انہ حدیث ضعیف مفسرا ضعفہ، یا پھر وہ حدیث ضعیف ہے کہ جس کے ضعف کو بیان کر دیا گیا، تو اب اس کا متن بھی جو ہے وہ ضعیف ہو جائے گا، ورنہ محض کسی سند کے ضعیف ہونے سے سند کا ضعیف ہونا لازم نہیں آتا۔ اس لیے کہ آگے فرماتے ہیں قد یکون لہ اسناد آخر صحیح، کہ ایک سند سے ضعیف ہے لیکن ممکن ہے دوسری سند سے صحیح ہو، تو اس لیے یہ کہنا جائز نہیں ہے، مگر وہ امام کہہ سکتا ہے جو اس میں درجہ امامت رکھتا ہو کہ انہ او لیس لہ اسناد یثبت بہ، کہ یا اس کے لیے کوئی سند نہیں ہے، تو اس وقت بھی اس کا متن بھی ضعیف ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے مطلق بیان کیا لم یبین سبب ہو، تو اب اس میں کلام ہے جو اگلی نو میں آئے گا۔ جی اب آگے اس کے فوائد بیان کرتے ہیں کہ اذ قال الحافظ المطلع الناقد فی حدیث لا عارفہ، کہ جب کوئی ماہر ناقد اور مطلع
اور الحدیث شخص جو ہے وہ امام جب یہ کہے لا عارفہ کہ میں اس کو نہیں جانتا، تو اعتمد ذلک فی نفیہ کما ذکر شیخ الاسلام، تو پھر اس کی نفی پر اعتماد کیا جائے گا. یعنی جب وہ کہہ رہا ہے لا عارفہ تو ہم اس کو پھر پہچاننے والے نہیں ہیں، واقعتاً وہ نہیں ہوگی. ہاں مگر یہ کہ کوئی ڈھونڈ لائے تو وہ یہ اور بات ہے، لیکن لا عارفہ جو اس نے کہا اس ماہر حافظ ناقد کے قول پر اعتماد کیا جائے گا. آگے انہوں نے گفتگو کی ہے. دوسرا یہ کہ عمر بن بدر الموصلی نے تعریف کی ہے ولیس من الحفاظ کتاباً، جو حفاظ میں نہیں ہیں، اس بارے میں کہ لم یصح شیء فی ھذا الباب، کہ اس باب میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. وعلیہ فی کثیر مما ذکرہ انکار. تو اب جب یہ بات جب محدثین کہتے ہیں کہ اس باب میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، تو اس وقت پھر ضعیف پر عمل کیا جا سکتا ہے. تیسرا یہ کہ محدثین کا یہ کہنا حاضر حدیث لیس لہ اصل او لا اصل لہ، تو فرمایا کہ ابن تیمیہ کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ لیس لہ اسناد، اس کی سند نہیں ہے. لیس لہ اصل کا مطلب سند نہیں ہے، یہ نہیں کہ حدیث ہی نہیں ہے. یا لا اصل لہ، اصل سے مراد بھی دونوں کا معنی مراد لے رہے ہیں، لا اصل لہ یا لا لیس لہ اصل، تو اس کی سند نہیں ہے. یہ اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ حدیث بغیر سند کے ہے، یعنی اس کی سند ہم تک نہیں پہنچی. اب جب سند نہ ہو تو پھر اس کے بارے میں جو ہے وہ میں نے وہ ایک عبارت آپ کو سینڈ کی تھی جو علامہ طاہر گجراتی کی تھی تذکرۃ الموضوعات سے. میں دوبارہ نکال لیتا ہوں تاکہ اس سے ایک دفعہ پھر پڑھ لیں. یہ علامہ طاہر گجراتی کی تذکرۃ الموضوعات، تو مقدمے میں ہی آپ نے ارشاد فرما دیا. یہ ان کا مقدمہ ہے. الصحیح ما اتصل سندہ بنقل عدل ضابط عن مثلہ وسلم عن شذوذ وعلت. ٹھیک ہے یہ. اور حسن ما لا فیہ اسناد متہم ولا شاذ ویروی من غیر وجہ. ضعیف والضعیف ما لم یجتمع فیہ شرط صحت والحسن. تو ضعیف ہوا جس میں شرط حسن اور جو ہے وہ صحیح نہ ہو، اور علماء نے جائز قرار دیا ہے اس میں، اس ضعیف کی اسناد میں جو ہے وہ نرمی کرنا بغیر شرط، یعنی بغیر ضعف بیان کیے بغیر. کس میں؟ واعظ میں، قصص میں، فضائل میں، نہ کہ صفات اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات. علم الکلام اس سے ثابت نہیں ہوگا، حلال و حرام میں نہیں ثابت نہیں ہوگا. اور یہ جو کہا گیا ہے کہ امام نسائی کا مذہب یہ تھا، انہوں نے کہا کہ میں ہر اس راوی سے روایت لوں گا کہ جس کے ترک پر اجماع نہیں ہوا. اسی طرح امام ابو داؤد نے بھی کہا، انہوں نے بھی اپنی سنن میں یہی کہا کہ اذا لم یوجد فی ھذا الباب غیرہ، جب اس صحیح کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں پاتے تو پھر وہ ضعیف لے لیتے اور اسے اپنی رائے پر ترجیح دیتے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے یہ ہماری عبارت ہے کہ سند نہ ہو تو کیا حکم ہوتا ہے. کل حدیث لیس لہ اسناد صحیح، ہر وہ حدیث جس کی سند صحیح نہ ہو، ولا ہوا منقول فی کتاب مصنفہ امام معتبر لا یعلم ذلک الحدیث عنہ صلی اللہ تعالی وسلم ولا یجوز قبولہ.
ہر وہ حدیث کہ جس کی کوئی سند نہ ہو، صحیح سند نہ ہو، اور نہ ہی اسے کوئی امام معتبر نقل کرے تو اسے حدیث نہیں کہا جائے گا، اسے قبول کرنا جائے گا۔ تو یہ دو شرطیں ہیں۔ تو اب جب سند نہ ہو تو سند نہ ہونے سے وہ موضوع نہیں ہو جاتی، بلکہ دیکھیں گے کہ کیا اسے کسی معتبر امام نے ذکر کیا ہے، اگر ذکر کیا ہے تو وہ حجت ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ضعیف ہی صحیح لیکن گزارے لائق ہو جائے گی، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیں گے، یعنی نہ کسی امام معتبر نے نقل کیا اور نہ سند ہے، اب وہ قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ التَّسَاهُلُ فِي الْأَسَانِيدِ وَرِوَایَةُ مَا سِوَى الْمَوْضُوعِ مِنَ الضَّعِیف، کہ اہل حدیث یعنی محدثین کے نزدیک اور ان کے علاوہ دیگر جو ہیں ان کے نزدیک حدیث ضعیف یعنی اسناد ضعیفہ میں نرمی کرنا، تساہل کرنا یہ جائز ہے سوائے موضوع روایت کی۔ جو ضعیف حدیث میں جو موضوع ہے سب سے بری قسم ضعیف کی، اس کے سوا باقیوں کو روایت کرنا جائز ہے۔ والعمل به، اور عمل کرنا بھی من غیر بیان ضعفہ، ضعف بیان کیے بغیر، یعنی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ اس عمل کی یہ فضیلت ہے، یعنی ضعف بیان کیے بغیر بھی اس پر عمل کرنا جائز ہے کہ روایت حدیث میں آیا ہے اس طرح عمل کریں وغیرہ وغیرہ۔ یعنی جیسے وضو کرنے کی دعائیں ہیں، چہرہ دھوتے ہوئے کہ یہ دعا ہے حدیث میں یہ ہے، تو اب اس کا ضعف بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضعف بیان کیے بغیر بھی عمل کیا جائے گا، لیکن کس میں؟ فی غیر صفات اللہ تعالی والاحکام کالحلال والحرام وما لا يتعلق له بالعقائد والاحکام، ان مسائل میں نہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، احکامات جیسے حلال و حرام، اور جو کیا ہے جی ومما لا يتعلق له بالعقائد والاحکام، اور وہ جن کا تعلق عقائد اور احکام سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان میں اس کو جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ اچھا، اس سے پہلے یہ کلام کیا کہ ایک دفعہ اس کو یہاں سے متن سے دیکھ لیتے ہیں کہ اذا رأیت حدیثا باسناد ضعیف، جب کسی حدیث ضعیف کو دیکھو سند ضعیف کے ساتھ، اسے آپ کہنا یہ جائز ہے کہ یہ ضعیف الاسناد ہے، لیکن ضعیف المتن محض سند کی بنیاد پر نہیں کہہ سکتے، مگر جب کوئی امام معتبر کہے کہ یہ کسی صحیح وجہ سے مروی نہیں ہے تو پھر وہ حدیث ضعیف، یا پھر وہ حدیث ضعیف ایسی ہو کہ اس کے ضعف کو بیان کر دیا گیا ہو، مفسر وہ ضعیف ہو، تو اگر مطلقاً ہے تو پھر اس میں کلام ہے، یعنی مطلق امام نے کہا ضعیف ہے تو اب اس میں کلام ہے کہ قبول کیا جائے گا کہ نہیں۔ اور جب روایت بغیر سند کے ہو تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احتیاط ہے، یا اس کے مشابہ جو صیغہ جزم ہے، بلکہ صیغہ ضعف سے بیان کیا جائے گا، بالکل روی یا قضا ایسے روایت کیا گیا، یا بلغنا قضا ہمیں تک ایسی بات پہنچی ہے، او وردہ او جا او نوکیلا وما اشبہ، اس طرح کے مشابہ، یعنی وہ الفاظ آپ کہیں گے کہ انسان ما تشک فی صحتی، جو اس حدیث کی صحت میں شک ڈالیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اور آگے یہ محدثین کا حکم بیان کر دیا کہ محدثین وغیرہ کے نزدیک سند میں حدیث ضعیف کی سند میں نرمی کرنا جائز ہے، اور جب کہ وہ موضوع روایت نہ ہو، وہ حدیث ضعیف موضوع نہ ہو، اس کے سوا ہو، اور اس پر عمل کرنا بھی بغیر اس کے ضعف کو بیان کیے جائز ہے، لیکن کس میں؟ صفات اللہ کے علاوہ، اور اسی طرح احکامات کے علاوہ، یعنی احکامات اور اس کے علاوہ، اور وما لا تعلق له بالعقائد والاحکام۔ اب اس بارے میں تھوڑی سی گفتگو یہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ نقل کیا ہے ابن قیم نے اعلام الموقعین کہ امام اعظم یقدم الحدیث الضعیف علی الرائے والقیاس، امام اعظم حدیث ضعیف کو رائے اور قیاس پر مقدم کرتے تھے، اور کچھ مثالیں دی ہیں اس نے،
کہ اجماع ہے اس بات پر کہ مذہب ابو حنیفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ضعیف حدیث ان کے نزدیک اولا ہے قیاس اور رائے سے، اور اسی پر ان کے مذہب کی بنیاد ہے، جیسا کہ حدیث کہا باوجود اس کے کہ ضعف ہے لیکن قیاس اور رائے پر مقدم ہے، کہ کہا کے ساتھ آپ نے نماز کے اعادے کا بھی حکم دیا، اور وضو کے کہا سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح حدیث وضو بنبیذ تمر، کھجور کے پانی سے وضو کرنا، اس کو آپ نے مقدم کیا یعنی حالت سفر میں، باوجود اس کے کہ یہ روایت ضعیف ہے، رائے اور قیاس پر آپ نے اس کو مقدم کیا۔ اسی طرح 10 درہم سے کم میں چور کا ہاتھ کاٹنے سے منع کرنا، کہ 10 درہم سے کم کی اگر چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس بارے میں بھی حدیث ضعیف ہے۔ اور 10 ایام جو ہے حیض کے، یعنی اکثر مدت جو حیض کی ہے، اس بارے میں بھی کہہ رہا ہے ابن قیم کہ یہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ اور اسی طرح جمعے کے لیے شہر کا ہونا، کہ جمعہ شہر میں ہوتا ہے، اس بارے میں بھی حدیث ضعیف ہے۔ لیکن ان سب میں کیا کیا؟ تارک القیاس، انہوں نے قیاس اور رائے کو ترک کیا۔ اسی طرح مسائل آبار میں، یعنی کنویں کے مسائل میں بھی آپ نے قیاس کو ترک کیا، اور حدیث غیر مرفوعہ کو بھی لے لیا، اور حدیث ضعیف اور آثار صحابہ جو ہے وہ امام اعظم کے نزدیک رائے اور قیاس پر مقدم ہے۔ اور آخر میں کہتا ہے ہوا قولہ و قول احمد، یہ صرف امام اعظم کا قول نہیں ہے بلکہ امام احمد ابن حنبل کا بھی یہی قول ہے۔ وہ ایک قول امام احمد سے ہے، یہ ہے کہ الرأی الحدیث احب الی من الرائے، امام احمد فرماتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ میرے نزدیک، الحدیث احب الی من الرائے، کہ حدیث میرے نزدیک رائے سے بہتر ہے۔ تو اس لیے حدیث ضعیف یا مطلقاً نہیں ہے، بلکہ امام احمد ابن حنبل سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی باب میں صحیح حدیث نہ ہو تو یہ قول ان کا ہے کہ رائے نہیں کریں گے بلکہ ضعیف حدیث ہی لے لیں گے۔ تو بعض دفعہ اگر کسی باب میں حدیث سے صحیح نہ ہو تو حدیث ضعیف سے ہی عمل بھی ثابت ہو جاتا ہے، یعنی احکامات میں بھی وہ حدیث قابل قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس فرح میں آپ نے 3 مسائل کو ذکر کیا۔ پہلا یہ کہ حدیث ضعیف کی سند دے کر اس پر متن پر بھی ذوف کا حکم نہیں لگائیں گے۔ دوسرا یہ کہ جب حدیث ضعیف ہو، بغیر سند کے ہو، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ڈائریکٹ منسوب نہیں کرنا چاہیے بلکہ صیغہ تشکیک لانے چاہیے، جزم کا صیغہ نہ لانا جائے۔ اور یہاں پر لکھتے ہیں کہ حافظ ابو بکر خیر نے کہا ہے کہ اجماع اس بات پر کہ صیغہ جزم نہیں لائیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ محدثین جو ہے وہ جائز، اس میں محدثین میں کون کون سے؟ امام احمد ابن حنبل، ابن مہدی، عبد الرحمن ابن مہدی اور عبداللہ ابن مبارک، ان کے نزدیک، اور جو ان کے علاوہ جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سند میں حدیث صحیح ضعیف کے سند میں تساہل کریں گے جبکہ وہ موضوع نہ ہو، اور اس میں عمل کریں گے بغیر اس کا ذوف بیان کیے، سوائے صفات اللہ میں، اور اس کے علاوہ جو حلال و حرام ہیں، ٹھیک ہے، ان میں نہیں کریں گے۔ تو کس میں کریں گے؟ قصص، فضائل، مواعظ وغیرہ میں، اور اسی طرح ترغیب و ترہیب وغیرہ میں، اور وہ چیزیں جن کا تعلق احکامات سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، احکامات اور عقائد سے نہیں ہے، اس میں بھی اس کو قبول کیا جائے گا۔ اور یہاں پر ابن تیمیہ کا نقل کیا کہ امام احمد سے نقل کیا گیا انہو کان یحتج بالحدیث الضعیف الذی لیس بصحیح ولا حسن، فقط غلط، یہ غلط ہے، لیکن یہ بات، اس کا کہنا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے جو ہے وہ ان کا قول نقل کیا امام احمد بن حنبل، عبد الرحمن بن مہدی، عبداللہ بن مبارک کا، کہ ہاں فرماتے ہیں جب ہم حلال و حرام روایت کرتے ہیں تو اس میں شدت کرتے ہیں، جب ہم فضائل روایت کرتے ہیں تو اس میں نرمی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک آج کی ہماری گفتگو حدیث مقلوب، اس کے فرع میں 3 مسائل جو ہے وہ حدیث ضعیف کے بیان ہوئے۔
اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں.